السلام علیکم، میں اسد آپ کی خدمت میں۔ الحمدللہ ہمارے گزشتہ ولاگ سے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا سلسلہ شروع ہے۔ اس میں نے اس وقت کے حالات کا تعارف آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے، اس کے بعد پھر ہم مصر کی حالات کی طرف جائیں گے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے، چونکہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جو ہے یہ اسلامی نظام جو ہے، جو دین اسلام ہے، یہ اس بساط جو ہے وہ عالمی پیمانے پہ پھیلائی گئی تھی۔ لہٰذا اس بساط بنائے گئے اس بنیاد پر اب ضرورت اس بات کی تھی کہ عالمی نظام کے لیے پوری قوم اٹھائی جائے اور اس کا ایک مرکز ہو اور اس کے لیے پورا ایک جامع قانون ہو۔ لہٰذا اس کے لیے وہی جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے ان کو اٹھایا گیا، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے سورہ بقرہ میں آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل یاد کرو جو میری نعمتیں جو ہم نے تمہیں عطا کی تھیں، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے تمہیں عالمین پہ فضیلت عطا کی۔ یہاں پر میں تھوڑے سے آگے بڑھنے سے پہلے عالمین کی تشریح کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی جو ہے صحیح درست تشریح ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ عالمین سے مراد جو ہے کا ترجمہ تو یہ ہوگا جہانوں میں۔ اب لیکن یہ جہانوں سے مراد کیا ہے؟ مختلف کتابوں میں جو ہے 2 جہانوں اور 3 جہانوں سے لے کر کے ہزاروں جہانوں تک کی بات ہوئی ہے، اور پھر جہانوں میں لوگ جو ہیں وہ کائنات کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہم جیسے بات کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ وہاں بھی اس لفظ استعمال ہوا رب العالمین کا، اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن میں لفظ آیا ہے رحمت للعالمین کے لیے۔ تو اب دیکھیں کہ رب العالمین میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عالمین جو ہے پورے کائنات کے لیے کا مطلب یعنی جہانوں سے مراد پوری کائنات ہے اور اللہ اس کا رب ہے، تو اللہ بے شک پوری کائنات کا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اسلوب اختیار کیا ہے وہ پوری کائنات کے لیے ایک لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کے ہر پورشن کے لیے الگ الگ اصطلاح استعمال کی۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسمان و زمین کہ اپنی ربوبیت کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں فرماتے ہیں رب السماوات والارض ومن فیہن۔ اسی طرح اس کائنات سے پرے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں رب العرش العظیم۔ تو یہ جو عالمین کا لفظ ہے یہ انسانوں کے لیے ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی دنیا کا رب، چونکہ قرآن کا جو مخاطب جو ہے، قرآن کی دعوت تو توحید ہے، تو اسی لیے اس ایک اللہ ایک رب کی طرف بلایا جاتا ہے۔ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ انسانوں کو۔ اور انسان کے بعد جو ثانوی قوم ہے وہ جنات ہے، اسی لیے کہا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یا معاشر الجن والانس کہا گیا۔ تو بنیادی طور پر جنات بھی بعد میں ہیں، پہلے جو مخاطب ہیں وہ انسان ہیں۔ اب انسانوں کے لیے جہانوں کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو خود قرآن مجید میں نے انسان کے 3 جہانوں کا ذکر کیا ہے، یعنی 3 دنیاؤں کا۔ ایک دنیا وہ ہے جو اللہ اور اس کی دعوت کو ہر حال میں مسترد کرنے والی دنیا ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ چاہے تم اسے بلاؤ یا نہ بلاؤ، ان کو دعوت دو یا نہ دو، وہ ہرگز نہیں مانیں گے۔ یہ سورہ بقرہ ہی میں ابتدا میں آیت نمبر 6 میں نے پہلے پارے میں آیت نمبر 6-7 میں آپ اس کی مختصر بات کر سکتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی پہنچائی ہوئی دعوت پہ لبیک کہتا ہے، آگے بڑھ کر کے اس دعوت کو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اللہ کے اس دین کو، جسے اردو میں نظام کہا جائے گا، اس کو رسول نے جس طرح قائم کرنے کی کوشش کی ہے اس میں وہ اپنے پورا جان مال زندگی اس میں لگاتے ہیں، اس کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ جو ہے جو بڑا خطرناک ہے، اور یہی ہر معاشرے کے زوال کا، اسلامی معاشرے کے زوال کا سبب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بظاہر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور اس کو معاشرہ مسلمان سمجھتا بھی ہے،
لیکن در حقیقت اس کے سارے تانے بانے، اس کی ساری دوستیاں، اس کے سارے جو ہیں بھاگ دوڑ، اس کی ساری خواہشات و مرضی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے باقی ہیں، جو اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنا دین قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے نظام کے مقابلے میں اپنا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سورہ بقرہ کی ہی اگر آپ دوسری رکوع اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا آمَنَّا، تو جب وہ اپنے شیاطین دوستوں کے پاس، شیاطین سے مراد کوئی ابلیس یا نہیں ہے بلکہ انسانی ہی وہ شیاطین ہیں جو دین اسلام کے مقابلے میں اپنا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لوگ بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن در حقیقت ان کا ایمان اللہ کے یہاں تسلیم شدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، اور یہ میں کوئی فتوے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پارے کے دوسرے رکوع کی ابتدا میں یہ کہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ انسانوں میں ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ اور مومن کیوں نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے پورے رکوع میں اس کی تشریح کر دی۔ اسی طرح قرآن میں جا بجا جو ہے اس کی جو ہے تشریحات موجود ہیں، یہاں تک کہ سورہ منافقون میں کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ اے رسول، یہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان کو جھوٹا کیوں کہا گیا؟ کہ عملاً وہ رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے بلکہ ہر حال میں رسول کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ان کے گروہ میں سے ایک گروہ جو ہے وہ مذہبی طبقوں کا ہے جو اپنے تفرقوں کی بنیاد پر، یعنی رسول تو پیغام اس لیے لائے تھے کہ قوم جو ہے وہ متحد ہو اللہ کی ایک اطاعت اور بندگی پر، لیکن یہ مذہبی طبقہ ان کے اندر اپنی مفادات کے لیے، اپنی نفس کی سرکشی اور اپنے جبہ دستار کی بڑائی کے لیے قوموں کو جو ہے تفرقے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر جو ہے بالآخر ان کی ساری بھاگ دوڑ ہر دور میں آپ دیکھیں گے کہ وقت کے حکمرانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر قوم پریشان ہوتی ہے کہ یہ اتنے بڑے فلاں عالم صاحب اور فلاں حافظ صاحب اور فلاں علامہ صاحب، ان کی ساری بھاگ دوڑ، ان کی ساری دوستیاں، ان کی ساری کوششیں جو ہیں وہ فاسق و فاجروں کے ساتھ کیوں ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ چاہے اس کا جو ہے وہ ایلیٹ طبقہ، سیاسی اشرافیہ یا ان کے متعلقہ جو اداروں کے لوگ ہیں جس کے آج ہم کیفیت ہیں، یا تفرقے باز جو ہے وہ مذہبی طبقہ، وہ سارا جو ہے یہی تیسرے طبقے میں شامل ہیں۔ تو عالمین سے مراد یہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک دوسری چیز اور بھی اس میں ضمناً میں عرض کر دوں کہ جو بنی اسرائیل پہ فرعون کے ظلم کی بات آئی ہے، تو ہمارے یہاں عموماً جب کوئی حادثات اور واقعات ہوتے ہیں، قدرتی آفات آتے ہیں، تو عموماً ہمارے یہاں عذاب اور آزمائش کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک چیز جو ہمارے ذہنوں میں یہ بسا ہوا ہے اور جو مذہبی طبقے نے بسایا ہوا ہے وہ یہ کہ جو بھی عذاب آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، جبکہ ضروری نہیں ہے۔ یہ عذاب انسانوں کی طرف سے آتا ہے، بھی آ سکتا ہے اور آتا ہے، اور وہ انسان وہ کون عذاب لاتا ہے؟ یہ وہی جاہل، وہ فسادی طبقہ جو ہے۔ اور اس کی خود قرآن مجید میں پہلے ہی پارے میں آیت نمبر 49 میں آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فرعون ہی کے حوالے سے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ہم نے تمہیں فرعون اور اس کی آل سے نجات دی جو تمہیں عذاب پہنچاتا تھا۔ کیا عذاب تھا؟ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں جو بات تھی، یہ جو کیفیت تھی، یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یعنی عذاب فرعون اور اس کے قبیلے کی طرف سے تھی، اور اس فرعون کی عذاب میں جو مبتلا تمہیں رکھا گیا وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ تم اس کیفیت سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مارتے ہو یا نہیں مارتے ہو، اللہ کی طرف پلٹتے ہو یا نہیں پلٹتے ہو۔ تو قوم بنی اسرائیل نے اللہ کی طرف اس عذاب کی تنگی سے پلٹنے کی کوشش کی، اللہ سے گریہ وزاری کی، اور اس گریہ وزاری کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اس قبولیت کے نتیجے میں ان کے یہاں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی تربیت کے حوالے سے بات کریں گے۔
آج یہیں تک اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔